قومی ترانہ اور اپنے والدین یا اساتذہ کے ادب کے لیے کھڑا ہونا جی جائز ہے. یہ جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے ایک جذباتی دنیا ہے, ان کو مبارک ہو. جو ناجائز ہونے والی بات ہے وہ کوئی نہیں ہے. وہ جو حدیث شریف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہے, جو جامع ترمذی میں ہے, کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہی بتا رہی ہے کہ جس شخص کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا, یہ اس سے متعلق حدیث ہے, نہ کہ کھڑے ہونے والوں سے متعلق. ورنہ تو حدیث یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو شخص کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو وہ جہنمی ہے. ٹائم قیامت تک ہے, کوئی ضعیف روایتی لے آئیں. تو اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ شخص ہے نا وہ اپنے اندر تکبر نہ پیدا کرے. ویسے اسے کوئی پروٹوکول دینا چاہتا ہے وہ لوگوں کا رائٹ ہے. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص ہم میں آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا, لیکن ہم کبھی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے, اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, یہ حدیث جو ترمذی کی ہے یہ بھی اس پر گواہی دے رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے حرام نہیں فرمایا, بلکہ آپ کا ذاتی شغف تھا کہ میرے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. انس بن مالک کے الفاظ دیکھیں نا, ورنہ تو انس بن مالک کا کام تھا کہ وہ اس کام کے حرام ہونے کا ذکر کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شخص آتا تھا ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے, یعنی ان کا دل کر رہا ہے کھڑے ہونے کو. اور پھر ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے حق میں اسے ناپسند فرماتے تھے. مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شریعت کے طور پر حرام نہیں فرمایا, بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے. وہ تو میں بھی کرتا ہوں, میرے استقبال کے لیے کوئی یہاں کھڑا نہیں ہوتا, وہ کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرے اسے بٹھا دیتے ہیں. لیکن مجھے کوئی ملنے آتا ہے میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں. ماں باپ آ جائیں کھڑا ہو سکتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں. ٹیچر آ جائیں رسپیکٹ دیتا ہوں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گیم الٹ سکتی ہے. اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے لیے جو واقعی جس کی وہ دل سے عزت کرتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو رہا نا, این ممکن ہے کہ جو نہیں کھڑا ہو رہا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تکبر کا کہ میں نہیں کھلوندا. یہ بھی ذرا ذہن میں دیکھیں. یعنی میں اپنے حق میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بندہ ایسا آئے جس کی رسپیکٹ ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے, اور میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال نہ کروں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے اندر شیطان گھس گیا کہ میں اسے ڈیو رسپیکٹ نہیں دینا چاہتا. میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میں اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو ڈیگریڈ کر سکوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے رسپیکٹ دینی ہے. غامدی صاحب کے آئے داماد حسن الیاس بھائی, نہ صرف میں نے کھڑے ہو کے انہیں ریسیو کیا بلکہ اپنی جو مین چیئر تھی اس کے اوپر ان کو بٹھایا, خود سائڈ پہ بیٹھا. کیا فرق پڑ گیا؟ صرف اس لیے کہ مجھے کہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. تو اندر کی میں مارتے مارتے یہ نہ ہو کہ سب سے بڑی میں آپ کے اندر ہو جائے, میں نے ایسے کھلونا ہی نہیں جی. یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کسی کو؟ رہا اس کا معاملہ تو آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں؟ نہیں ہے نا. تو آپ ڈیو رسپیکٹ دیں اپنے ٹیچرز کو بھی, علماء کو بھی, جن سے آپ دین سیکھتے ہیں, یا آپ ان سے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یا آپ کے ماں باپ ہیں, یا آپ سے عمر میں بڑے ہیں. اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. کن چیزوں میں امت کو الجھا دیا ہے یہ بعض لوگوں نے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اس کے اندر یعنی شرک کو داخل کر دیا. بھائی خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تو الٹا آپ کے اندر تکبر آیا ہوا ہے.